اور باہمی تجارت مختلف اسلامی ملکوں میں تعلقات کو اور بھی مستحکم کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے حج بین الاقوامی سیاست و تجارت اور آگاہی کی عالمگیر ترقیوں کا ضامن ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں عالمگیر شعور و ادراک ابھرتا ہے۔ مناسک حج۔ حج کے وہ طور طریقے جن کی انجام دہی حج کے دوران لازم ہے مناسک حج کہلاتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ احرام، یہ دو چادروں پر مشتمل ایک انتہائی سادہ لباس ہے جو حاجی دوران حج پہنتا ہے۔ ان میں سے ایک چادر تہہ بند کی طرح باندھی جاتی ہے اور دوسری کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ احرام کے معنی ہیں حرام کرنا۔ احرام کے دوران حاجی کے لیے کچھ جائز چیزوں پر بھی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً حاجی کو احرام کی حالت میں خوشبو لگانا، شکار کرنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا اور بند جوتا پہننے کی ممانعت ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اس پہ منع ہو جاتی ہیں۔ تلبیہ سے مراد لبیک کے پورے کلمات پڑھنا ہے۔ لبیک وہ کلمات ہیں جو احرام باندھنے کے بعد حاجی کثرت سے دہراتا رہتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں، نعمت اور بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، طواف۔ تیسرا کیا ہے؟ طواف۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مقام ابراہیم میں نماز۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں، وہ پتھر حرم کعبہ میں نصب ہے، یعنی لگا ہوا ہے، اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حاجی طواف کے بعد اس کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کے لغوی معنی ہیں کوشش کرنا، چلنا یا دوڑنا۔ خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں صفا و مروہ ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں بے چینی سے دوڑی تھیں۔ ان کی یاد میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان حاجی 7 بار تیز چلتا ہے، اس عمل کو سعی کہا جاتا ہے۔ منا میں قیام۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی یہاں جمع ہو کر قیام کرتے ہیں، یعنی رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں اور حج کے مخصوص اعمال ادا کرتے ہیں۔ وقوف عرفات۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کو حاجی منا سے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی وقوف عرفات ہے۔ عرفات میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنا آخری خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ حاجی یہاں امام کا خطبہ بھی سنتے ہیں۔ وقوف عرفات ہی اصل حج ہے۔ جو شخص اس سے رہ گیا وہ حج سے رہ گیا، اگرچہ اس نے باقی تمام مناسک ادا کر دیے ہوں۔ یعنی ایک حاجی ہے جس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، اس نے تلبیہ بھی پڑھا، اس نے طواف بھی کیا، لیکن وہ یہاں وقوف عرفات میں جانے سے رہ گیا اور خطبہ سننے سے رہ گیا تو اس کا حج رہ گیا، یعنی اس نے حج ادا نہیں کیا۔ وہ شخص اس سے رہ گیا وہ حج سے رہ گیا، اگرچہ اس نے تمام باقی مناسک ادا کر دیے ہوں۔ مغرب کے وقت حجاج یہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے منا واپس آ جاتے ہیں۔ منا میں 12 ذی الحجہ تک حاجی مخصوص اعمال ادا کرتے ہیں، یعنی مخصوص کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے، آپ اس کو پھر سے دوبارہ پڑھیں اور حج کے ایک مناسک کو آپ لوگ سمجھ جائیں۔ بار بار پڑھیں گے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو 8، 9، 10 اور پھر اگلا حصہ کمپلیٹ کروا دوں گی، تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ تھینک یو۔